السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ سنت نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور بعض حضرات تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سنت نماز پڑھنے کا آسان طریقہ بیان کریں گے کہ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں ان کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کرنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نیت جو ہے وہ اصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے آپ الفاظ نہیں کہہ سکتے، دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں 4 نماز سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نیت کرنے کا الفاظ میں طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہاں پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو شروع سے لے کر کے آخر تک ولا الضالین تک یہاں آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ اور آمین کہنے کے بعد جب سورت کو شروع کریں گے، یعنی جیسے اگلی سورت شروع کریں گے تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے آہستہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اب کوئی دوسری سورت ملائی جائے گی۔ اب جیسے ہی سورت ملائیں گے، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کہی جائے گی، رکوع سے کھڑے ہوں گے، 2 سجدے کر لیں گے۔ اس کے بعد اب ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہاں غلطی ہو سکتی ہے، بہت سے حضرات یہاں غلطی کر سکتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی کھڑے ہوں تو آپ کو اب اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ اور نہ ثنا پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ وہ جو ثنا تھا، اعوذ باللہ تھا، وہ پہلی رکعت کے اندر تھا، دوسری رکعت کے اندر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد پھر آہستہ سے آمین، پھر سورت ملائی جائے گی، یعنی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ اور سورت ملانے کے اندر یہ بات یاد رہے کہ جو سورت آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھی تھی اس سے اگلی والی سورت پڑھنا ہے، اس سے پچھلی سورت نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کو اسی طریقے سے 3، 5، 7 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے آپ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کی 2 رکعت جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ اب جیسے ہی رکعت میں بیٹھیں، یعنی تشہد کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے تو تشہد کے اندر بیٹھنے کے بعد آپ کو تحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ پورا تحیات تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ پہنچیں گے اشہد اللہ، تو یہاں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا ہے اور الا اللہ پر انگلی کو گیر دینا ہے۔ یہاں پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد اب آگے درود شریف نہیں پڑھنا۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں،
درود شریف پڑھ لیا ہے، درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیا، تو اس سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہوگا، یعنی نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ اس کے بعد جب آپ جیسے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، وہاں بھی سب سے پہلے پھر اسی طریقے سے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر آمین، پھر سورت سے پہلے پھر اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور سورت پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آپ کی یہ تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن بعض حضرات غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ غلطی یہاں پڑھنے میں یہ کرتے ہیں کہ اس تیسری رکعت کے اندر سورت نہیں ملاتے، بلکہ تیسری رکعت کے اندر آپ کو سورت ملانا ہے۔ یہ صرف اور صرف فرض کے اندر ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور باقی جو دو رکعت بچتی ہیں ان رکعت کے اندر سورت نہیں ملائی جائے گی۔ لیکن سنت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے آپ کو تیسری رکعت کے اندر سورت ملانی ہے، اور پھر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے اندر بھی آپ کو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ سنت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملایا جائے گا، اور پہلا قاعدہ ہے جب 2 رکعت کے اندر بیٹھیں گے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے، تو وہاں آپ کو درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ سنت مؤکدہ کے اندر مسئلہ ہے، سنت غیر مؤکدہ کے اندر اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔